السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 15 سے 40 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 88 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل تلاوت کی گئی آیتوں میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ آج کی تلاوت میں حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کئی تکالیف مصیبتوں سے آزمایا۔ اب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی ہے۔ اسی حالت میں آپ کی اولاد بھی فوت ہو چکی، آپ کے باغات کھیت بھی برباد ہو چکے ہیں، آپ کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر چکا ہے۔ الغرض ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی ہے، لیکن آپ ان تمام تکالیف پر برداشت کرتے رہے۔ کسی قسم کی رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ و شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے الہ العالمین، شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے، مجھ کو اس سے دور فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار یہ حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے پیروں کو زمین پر ماریے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہیں۔ قدرت الہی سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اس چشمے سے آپ غسل فرماتے ہیں اور اسے پانی نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کا سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش میں اور اس امتحان کے بعد آپ کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جتنے لوگ دور ہو چکے تھے وہ تمام کے تمام قریب آ گئے، اور آپ کے باغات جو کھیتیاں برباد ہو چکی تھی وہ پھر سے ہریالی سرسبز و شادابی میں بدل گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے، چاہنے لگتا ہے، تو ان کو تکالیف میں آزماتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کامیابی میں کھرے اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبت بھرے انداز میں کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو تو یاد کیجئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، یہ عبرت مل رہی ہے کہ جب کسی بندے کو کسی پریشانی کے ذریعے یا مشقت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی مصیبت میں آزمایا جاتا ہے، تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر صبر کرے گا، اس وقت صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارے الہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکال آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں،
اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم رکھا اور وہ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے موصوف کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ صاد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورہ صاد کے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں، تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر اس نے قیاس کیا تو وہ بھی غلط انداز میں قیاس کیا، کیونکہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ اب یہاں پر تو اللہ کا حکم تھا، بغیر کسی چوں چرا کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غلطی پر اسے جنت سے نکال دیا اور دھتکارتے ہوئے ملعون قرار دیتے ہوئے دنیا کی طرف لوٹا دیا۔ تو ناظرین، اس سارے واقعے کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ صاد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة
كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. उसमें तकिया लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मज़े चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फ़ौज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, उनको खुशी ना हो, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशी ना हो, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है इसको दोज़ख में दूना अजाब दे। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق
تخاصم أهل النار. اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے مذاق کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے. تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین محترم، اب یہ رمضان کا دوسرا دہا چل رہا ہے. جب تیسرا دہا شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت یعنی اعتکاف بھی شروع ہو جاتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہرنا، یعنی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اعتکاف کی 3 قسم بتلائی گئی ہیں: واجب، سنت، مستحب. اب واجب وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی جائے. سنت مؤکدہ والا وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. اب واجب اور سنت کے علاوہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مستحب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، عید تک جتنی تیاریاں ہیں وہ سب ابھی کر لیں تاکہ آخری عشرے میں جو پیاری سنت ہے اس پر عمل کیا جائے. تو ناظرین، مزید قرآنی آیات جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ 7 کی آج آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے. مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
أستكبرت أم كنت من العالين. तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. बोला कि मैं उससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। कहा यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, मुझे उस रोज़ तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। कहा तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा सिवाय उनके जो तेरे ख़ास बंदे हैं। कहा सच है और मैं भी सच कहता हूँ कि मैं तुझसे और जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नुम को भर दूँगा। ऐ पैगंबर कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और ना मैं बनावट करने वालों में हूँ। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल एक वक्त के बाद मालूम हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको कसरत से इबादत व रियादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ربكما تكذبان
عقیدت کا اظہار مدینے میں کر لے جو، عقیدت کا اظہار مدینے میں کر لے جو، عقیدت کا اظہار مدینے میں پالیں گے وہ آقا کا دربار مدینے میں پالیں گے وہ آقا کا دربار مدینے میں پالیں گے۔ ہر لمحہ ہے کارآمد اس ارض مقدس پر، ہر لمحہ ہے کارآمد اس ارض مقدس پر، ہر لمحہ ہے کارآمد اس ارض مقدس پر، ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے میں، ایک پل بھی نہیں ہوتا بیکار مدینے میں۔ اور جاتے ہیں مسلسل جو دیوانے عقیدت کے، جاتے ہیں مسلسل جو دیوانے عقیدت کے، پاتے ہیں نئی لذت ہر بار مدینے میں، پاتے ہیں نئی لذت ہر بار مدینے میں، پاتے ہیں